الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ نظم کی نعت کی تشریح پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نعت افتخار عارف کی ہے۔ افتخار حسین نام ہے اور تخلص عارف ہے۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ افتخار عارف نے نظم و غزل دونوں اصناف میں شاعری کی۔ افتخار عارف کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ پہلا شعر ہے: دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، وہ پاس سے مدحت خیر الامم نہیں کرتے۔ اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ افتخار عارف دور حاضر کے معروف شاعر ہیں۔ ان کا اسلوب عام فہم اور دل نشیں ہے۔ ان کی شاعری روح اثر سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک گہرا پیغام دیتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں الفاظ کی چمک دمک سے زیادہ قلبی کیفیت اور باطنی لگاؤ اہمیت رکھتا ہے۔ سچی تعریف حمد وہی جو جھکے ہوئے سر اور دل اور سر تسلیم خم کرنے والی پیشانی کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی انا اور تکبر کو اپنے اندر برقرار رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے دل کو محبت سے معمور کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام شاعر یا دنیاوی حمد سراؤں سے الگ کرتا ہے۔ یہ شعر فنی محاسن سے بھرپور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر الامم کا لقب نہایت خوبصورت ہے اور یہ شعر روانی اور سلاست سے بھرپور ہے۔ دوسرا شعر ہے: دعا بغیر اجازت، بغیر اذن، بغیر ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی دلی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ہوتی ہے تب تک ہم ان کی اجازت کے بغیر دعا، مناجات، نعت کچھ بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم کچھ بھی کہنے سے پہلے ان کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ کوئی بھی الفاظ شاعر کے منہ سے تب ادا ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دیں کہ ہم یہ الفاظ ادا کر سکیں۔ یعنی اجازت اور اذن کے الفاظ یہاں ایک ایسے بیدار ضمیر کی طرف اشارہ ہیں جو خود کو اپنے لکھنے ہوئے ہر لفظ کے لیے، ہر الفاظ کے لیے جواب دہ سمجھتا ہے۔ ایک صاحب فکر ادیب کے لیے لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک بھاری امانت ہے جس کا بوجھ وہ ہر لمحہ محسوس کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا ذہن، ان کا دل کسی خیال یا لفظ کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے تب تک وہ اسے تحریر نہیں کرتے۔ اذن کا مطلب ہی اجازت ہے، لیکن اس کا مفہوم روحانی تناظر میں کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ یعنی یہ شعر فنی محاسن سے بھرپور ہے۔ شعر میں لفظ بغیر کی تکرار ہے جو صنعت تکرار ہے۔ صوتی حسن جو ہے وہ اس شعر کا دوبالا ہو گیا ہے دعا، اجازت اور اذن کے الفاظ سے۔ تیسرا شعر ہے: کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جز ہوتا ہے سوائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں قرآن نے مصطفیٰ کہا، ان کے سوا ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر نے محبت رسول کے ایک نہایت گہرے قلبی احساس کو بہت ہی سادہ اور پر اثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ سچے عاشق رسول کی زندگی کا محور، ان کے کلام کا مرکز، ان کے دل کی دھڑکنیں صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، پسندیدہ۔ ہماری پوری زندگی، ہمارے فکر و عمل کا مقصد بس ایک ہی نام ہے: نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد بغیر مصطفیٰ بن کے آئے۔ یعنی جب انسان کے دل میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو اسے دیگر تمام باتیں، دنیاوی جذبے، ذکر و فکر، بے معنی اور غیر اہم لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری محفلیں، ہماری گفتگو، ہمارے جذبات، ہمارے لکھنے پڑھنے کا سارا سامان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہی زندہ ہے۔
اس شعر میں ایک قلبی پاکیزگی یکسوئی کا درس ملتا ہے جب ہم اپنے ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ایک نظریے کو مصطفیٰ کی سیرت کی روشنی میں پرکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی یہ شعر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معراج ہے جہاں پہنچ کر انسان کو سوائے ذات مصطفیٰ کے کوئی اور ہستی اتنی عظیم دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اپنا وقت یا کلام اس کے ذکر میں صرف کرے۔ بس جب انسان خود کو اس مقام پہ لے آتا ہے تو اسے دنیا کی تمام رونقیں، شہرتیں پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ اس کا ذوق کلام، اس کی سوچ، اس کا ہر عمل صرف اس کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ یہ شعر ایک عہد کا نام ہے جس میں شاعر نے اپنی بساط، سوچ، اپنے کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دیا۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ یہ تھی آپ کے 3 اشعار کی تشریح۔